السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حق العظیم۔ عزیزان گرامی، میرے ہاتھ میں یہ نسخہ کیمیا مرکات المفاتیح شرح اردو مشکات المصابیح، یہ 11 جلدوں میں مکتب رحمانیہ اردو بازار لاہور نے شائع کی ہے۔ اس کے مترجم مولانا رو محمد ندیم اور نظر ثانی مولانا محمد سجاد۔ یہ جناب محمد یاور اقبال عباس آف آسٹریلیا انجینئر ہیں، حال فیصل آباد، اس کی طرف سے خیر الناس لائبریری کے لیے تحفہ۔ مرکات المفاتیح للعلامہ شیخ قاری علی بن سلطان محمد القاری نور اللہ مرکدہ کا تحریری شرح ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ارشادات، فرمودات اور اعمال کی حفاظت حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تاریخ انسانی میں کسی شخصیت کے اقوال اعمال کی حفاظت کا وہ اہتمام نہیں ہوا جو احادیث نبوی کے حصے میں آیا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ ارشاد ربانی سورہ نجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ خواہش کے مطابق بات نہیں کرتے، ترجمہ، بلکہ صرف وحی کو بیان کرتے ہیں، اس وحی کو جس کا نزول ہوتا ہے رب کائنات کی طرف سے، جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے، سورہ حشر 59 ورس آیت، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نے نصیحت فرمائی تھی کہ دین کی باتوں کو خوب دھیان سے ضبط کرو اور انہیں بیان کرو۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، رواہ ابو داود باب فضل نشر العلم، حدیث 3659 3659، تسمعون ویسمع ممن سمع منکم، آج تم مجھ سے دین کی باتیں سنتے ہو، کل تم سے دین کی باتیں سنی جائیں گی، پھر ان لوگوں سے دین کی باتیں سنی جائیں گی جن لوگوں نے تم سے دین کی باتیں سنی تھی، لہٰذا تم خوب دھیان سے سنو اور ان باتوں کو اس کو اپنے بعد والوں کو پہنچاؤ، پھر وہ لوگ اپنے بعد والوں تک پہنچائے تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو عزیزان گرامی، مشکات شریف کی بہت شروح لکھی گئی ہیں، بہت شروح، لیکن اس سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا مصابیح السنہ کے نام سے جو انہوں نے احادیث کا مجموعہ تیار کر لیا تھا، اس کو بھی بہت شہرت ملی تھی۔ امام بغوی کا مصابیح السنہ، پھر اس مجموعے کو جب اس دور میں بہت پذیرائی ملی اور کئی علماء نے اس وقت محدثین نے اپنا مطمع نظر بنایا
پھر بالآخر خطیب تبریزی کا زمانہ آیا اور اس نے اس میں کئی اضافات کرتے ہوئے مشکات المصابیح کے نام سے مجموعہ تیار کیا، اور اس مجموعے کی کئی علماء نے شروح لکھی، لیکن جو شرح جو حضرت وافر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مرکات المصابیح کے حصے میں آیا، وہ کسی اردو شرح کے حصے میں کم ہی آیا، تو کیونکہ یہ عربی زبان میں یہ شرح لکھی گئی تھی، اردو خواں کے لیے استفادہ ناممکن تھا، تو ابھی مرکات المفاتیح کا سلیس اور اردو ترجمہ یہ ہو چکا ہے، تو اس سے آپ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو مرکات المفاتیح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم فکر کا عظیم مجموعہ، حیات علمیہ کا لاسانی سرمایہ، تو مرکات المفاتیح کو مشکات شریف کی سب سے مفصل اور مستند شرح مانا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بھی آگاہی دے دوں، اپنے مطالعہ میں لائیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو مشکات کی شروح میں یعنی شرحوں میں مشکات اس حدیث پر پوری ہو گئی ہے، البتہ بعض نسخوں میں آخر میں یہ عبارت بھی لکھی ہے، میں بھی برکت کے لیے پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرۃ الا قضیتہ یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم علیہ وعلیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے مصنف، اس کے مترجم، نظر ثانی کرنے والے، پبلشر، قاری پڑھنے والے اور اس کو ہدیہ کرنے والے، علماء اور لائبریریوں کو زینت بنانے والے، لوگوں کو آسانی دینے والے، ساروں پہ اللہ کی طرف سے نزول رحمت ہو، نزول رحمت ہو، نزول رحمت ہو، نزول برکت ہو، نزول نور ہو، اور اللہ تعالیٰ آخرت کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔